وفا وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے معزز دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو جتنے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں وہ سب اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کرنا چاہتا ہے کہ کون تابعداری کر کے اچھے لوگوں میں شامل ہوگا اور کون نافرمانی کر کے برے لوگوں میں شامل ہوگا. اور اصل دین ہی اتباع کا نام ہے. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو جس طریقے پر آپ نے امت کے سامنے پیش فرمایا اسی طریقے پر چلنے کا نام دین ہے، اور اسی طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کا نام اتباع ہے. اتباع کے معنی ہی آتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا تابع بن کر چلنا. اور جو شخص کسی کا تابع ہوتا ہے، جو شخص کسی کا پابند ہوتا ہے، جو شخص کسی کے پیچھے چلتا ہے، تو پیچھے چلنے والا کبھی بھی اس میں مداخلت نہیں کرتا، اس میں اپنی رائے پیش نہیں کرتا، بلکہ جیسا حکم دیا گیا ہے اس ترتیب کے اعتبار سے اس کو ہم مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے ہمیں کوئی سامان لانے کے لیے کچھ رقم دی ہو اور اس نے سامان کا نام بھی دے کر دیا، اس کی کمپنی کا نام بھی دے کر دیا، تو ہم اگر چیز وہی لا رہے ہیں لیکن کمپنی بھی اگر بدل جائے گی، یا یہ کہیے کہ کمپنی بھی وہی ہے لیکن ماڈل بدل گیا، جو آئٹم اس نے کہا تھا کوالٹی وہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس پر ڈانٹ پڑتی ہے، اس پر ڈپٹ لگتی ہے، اس پر سرزنش کی جاتی ہے. آپ کو یہ لانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، آپ کو جو کہا تھا وہ کیوں نہیں لائے؟ آپ دیکھیے کہ ایک ہی کمپنی کا مٹیریل بہت سارا ہوتا ہے لیکن ان میں بھی کوالٹی ہوتی ہے، ان میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں بھی بہت سارے احکام ہیں، حالانکہ سارے احکام کا مقصود اللہ کی اتباع ہے، سارے احکام کا رزلٹ جنت ہے. جتنے بھی احکام پر بندہ چلے گا اس کو یوں سمجھ کے چلیے کہ ایک گاؤں میں آنے کے کئی راستے ہیں، 5 راستے ہیں، تو آدمی آئے کسی بھی راستے سے، لیکن جب وہ اس کی ایک چوراہا ہے اور جو مین روڈ ہے وہ جب آئے گا
مثال کے طور پر ہمارے اپنے گاؤں کی ہم مثال لے لیں، ایک آدمی سناوت کے علاقے سے آتا ہے، ایک آدمی کھنڈوا کے علاقے سے آتا ہے، ایک آدمی کھرگون کے علاقے سے آتا ہے، اور تینوں آ کر کے ایک چوراہے پر، محمد پور والے چوراہے پر تینوں مل جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں وہ احکام مختلف ہیں، لیکن ان سب کا رزلٹ جا کر کے ایک ہے، وہ ہے اللہ کی خوشنودی، وہ ہے اللہ کا راضی ہو جانا، وہ ہے اللہ کو خوش کر دینا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکام بندوں کی کیپیسٹی کے اعتبار سے دیے ہیں۔ مثلا ایمان ہے تو فرمایا کہ یہ بہت سستی چیز ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے دل میں تصدیق کرنا ہے، دل سے مان لینا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے اور کام شروع کر دینا ہے۔ یہ سب کے اوپر ضروری ہے، سب پر لازم ہے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں ایمان سب سے پہلے ذکر فرمایا، سب سے زیادہ عام ایمان ہی ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر نماز کا حکم دیا گیا، نماز میں بھی کچھ نہیں، کوئی خرچ نہیں، کوئی ٹینشن والا کام نہیں، ہر دن بھر میں 5 مرتبہ 15 سے 20 منٹ دینا ہے، اس سے زیادہ تو کسی بھی نماز میں وقت نہیں لگتا ہے۔ 15 سے 20 منٹ کا وقت آپ کو فارغ کرنا ہے۔ اگر 20 منٹ بھی اگر مان لیتے ہیں ایک نماز کے لیے تو 100 منٹ دینا ہے۔ 24 گھنٹے میں سے 100 منٹ کیا مشکل کام ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ سب کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر رمضان کے روزے، یہ چونکہ اس نماز کے مقابلے میں تھوڑا مشکل کام ہے، صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک کے رکنا، یہ اس لیے ہمیشہ نہیں کہے گئے، سال بھر میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے لیے، یعنی 12 مہینے میں سے 1 مہینہ اگر کرتے ہیں تو تقریباً 8.5 یا 8% کا ایوریج آتا ہے، 10% بھی نہیں ہے، کیونکہ 10 میں سے 1 مہینے ہوتے تو 10% کا ایوریج آتا، 12 میں سے 1 مہینے ہیں تو 8 یا 8.5% کا ایوریج آئے گا، یعنی سال بھر میں 92% کھاتے رہو، 8% دن میں روزے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد میں مالیات کا مسئلہ آتا ہے، زکوٰۃ فرض کی گئی، وہ بھی سب کے اوپر نہیں ہے، جو روزانہ محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، جتنا آتا ہے اتنا چلا جاتا ہے، آتا ہے پیسہ لیکن خرچ ہو جاتا ہے، جمع نہیں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی پیسہ کمائے، 50,000 روپے مہینہ کمائے، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ 50,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، بچتے ہی نہیں ہے اس میں، تو وہ 50,000 روپے مہینہ کما کر بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا پہلے اپنی ضرورتوں کو پوری کرو، اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پوری کرو، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرو، پہلے تمہارے کھانے پینے کا انتظام صحیح کرو۔ اگر تمہارے پاس بچتا ہے نصاب، اس میں بھی ایسا نہیں کہ جو بچ رہا ہے پورا ہی دے دو، اس کی بھی ایک لمٹ طے کی گئی کہ اتنا بچتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ابھی فی الحال کی تاریخ میں 45 سے 50,000 روپے کے قریب اس کی مقدار بنتی ہے۔ اگر اتنا تمہارے پاس سب کچھ خرچ کر کے، کھا پی کر، ضرورتیں پوری کر کے اتنا اسٹاک میں ایسے رکھا ہوا ہے کہ اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، یا تو تم نے بزنس میں لگا رکھا ہے تو وہاں اس کی روٹنگ چل رہی ہے، یا تم نے اس پیسے کو الماری میں رکھا ہوا ہے اور اس کا ابھی اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام نہیں پڑ رہا ہے، اور وہ اسی طریقے سے تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، تب کہیں جا کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، پورا بھی نہیں نکالنا ہے۔ تو زکوٰۃ میں مال خرچ ہوتا ہے، اس لیے سال بھر میں 1 مرتبہ 2.5% تم نکالو۔ اور اس کے بعد میں حج کا مسئلہ سب سے ان چاروں کے مقابلے میں، یوں تو مشکل نہیں ہے لیکن ان چاروں کے مقابلے میں
اس میں پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، وقت بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، آدمی کی ضروریات بہت ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پھر سفر بھی لمبا ہوتا ہے، مشقت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک کام تو یہ کیا کہ ہر آدمی پر حج فرض نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ اللہ کے گھر مکہ مکرمہ پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ جائیں، ان پر حج فرض ہوگا۔ اور کتنی مرتبہ فرض ہوگا؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ یہ فرض ہے۔ اگر کسی بندے نے ایک مرتبہ حج کر لیا، پوری زندگی کا فریضہ اس سے ادا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج ایک ایسا عمل ہے، آدمی ایک مرتبہ کرتا ہے، اسی کے حاجی کا نام اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، حاجی صاحب حاجی صاحب، اور نماز زندگی بھر پڑھتا ہے، لیکن کوئی اس کو نمازی نہیں کہتا، نمازی صاحب ادھر آؤ، کوئی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حاجی کو ایک مرتبہ حج کرنے پر حاجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے، ایک مرتبہ کر کے پوری زندگی کا فریضہ اس نے ادا کر دیا۔ لیکن نماز مرتے دم تک فرض ہے، جب تک کہ وہ زندہ ہے تب تک نماز فرض ہے۔ وہ پچھلے 40 سال سے نماز پڑھ کر بھی پوری زندگی کی نمازیں ابھی جو زندگی باقی ہے، ہو سکتا ہو اس میں آگے آگے چھوڑ دے، ہو سکتا ہے 50 کے بعد نمازیں پڑھنا بند کر دے، ہو سکتا ہے اب نمازوں میں کمی کوتاہی کرنے لگ جائے۔ اس لیے کوئی نمازی کو نمازی صاحب کہہ کر نہیں پکارتا ہے، لیکن یہ حج ہی کی خاصیت ہے کہ ایک مرتبہ پر ہی اس کو حاجی صاحب کہنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ نام بعد میں لیتے ہیں، حاجی پہلے لگاتے ہیں۔ لوگ بعد میں نام لیں گے اور حاجی پہلے لگائیں گے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت میں مخلص ہو، اس کا حج اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں گے، میرے نام کے آگے لوگ حاجی لگایا جائے گا، اس کو اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا چاہیے۔ نہیں تو ایسا ہو جائے گا ایک صاحب حج کر کے آئے اور آتے ہی سیدھے جہاں کرانہ دکان پہ ان کا کھاتا چلتا تھا وہاں پہنچ گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ لاؤ میرے نام کی ڈائری نکالو۔ اب وہ کرانہ دکان والے جو صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں، دعائیں کر کے آئے ہیں، توبہ استغفار کر کے آئے ہیں، تو اب میرا سارا قرض کیا کر دیں گے؟ ادا کر دیں گے۔ اب جیسے انہوں نے کھاتے والی لال ڈائری نکالی، کیا نام لکھا ہوا ہے؟ فلاں فلاں، کہا اب اپنے نام کے آگے حاجی لکھ دو، اب حاجی فلاں ابن فلاں کا اتنا قرضہ رہے گا۔ تو یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو حج جو ہے، حج یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جو بندہ ایک مرتبہ ادا کر لیتا ہے پوری زندگی کا فریضہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان اسلام جب گنوائے ہیں تو سب سے اخیر میں حج ہی کو بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ کئی شرائط کے ساتھ ہیں، اس میں کئی احکامات ہیں، اور اس میں دوسرے اعمال کے مقابلے میں بندوں کے لیے ایک قسم کی مشقت ہے۔ حالانکہ وہ مشقت ایسی نہیں ہے جس کو بندہ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت اور اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اللہ کسی بھی بندے کو وہی احکام عطا فرماتے ہیں جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے حج انہی لوگوں پر فرض ہے جو حج کا خرچہ برداشت کر سکتے ہوں، جن کے پاس پیسہ موجود ہو، آنے جانے کا کرایہ موجود ہو، انہی پر حج فرض ہے، ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ حج جو ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی ایمان لاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور بہت سارے اعمال وہ کرتا ہے، بہت ساری عبادتیں وہ کرتا ہے، تو اس کی دل میں خیال آتا ہے، اس کے ذہن میں
دماغ میں یہ تصور گھومتا ہے کہ جس محبوب کے لیے میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، ایک آدھ مرتبہ اس محبوب کا مجھے دیدار ہونا چاہیے، مجھے اس کی زیارت ہونا چاہیے۔ اب ان نگاہوں سے، ان اسبابی اور مادی نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار تم ان آنکھوں سے نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری ان آنکھوں میں اتنی سکت اور اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نمونے کے طور پر اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ظاہر کی، اور وہ تجلی بھی علماء نے لکھا ہے کہ کئی پردوں کے بیچ سے حائل ہو کر کے وہ تجلی ظاہر ہوئی تھی، بیچ میں کئی پردے حائل تھے، ڈائریکٹلی وہ تجلی بھی نہیں ظاہر ہوئی تھی۔ تو یہ حال ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر گر پڑے، جبکہ وہ تو اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب رسالت، صاحب نبوت، صاحب کتاب، صاحب وحی، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر ہے۔ جب ان کا حال یہ ہوا تو عام آدمی اس کے دیدار کا، اس کے تصور کا کیسے خیال کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اس شوق کو اور اس کے اس جذبے اور اس کے اس طلب کو دور کرنے کے لیے اور اس کی اس مراد کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسا عمل عطا فرمایا کہ تم سب مل کر کے الگ الگ جگہوں سے، مختلف خطوں سے میرے مہمان بن کر کے آؤ اور میرے گھر میں آؤ، میرے گھر کی زیارت کرو۔ اس کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا، اس کا وہاں جا کر کے اپنے آپ میں تصورات میں کھو جانا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو منانے کے لیے اپنے آپ اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ دواخانے جب جاتے ہیں اور کسی مریض سے ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں، آئی سی یو میں کوئی مریض ہے یا وینٹیلیٹر پہ کوئی مریض ہے، تو وہاں ہم کو جانے نہیں دیا جاتا، ان کا ایک کوڈ ہوتا ہے۔ دواخانے والوں کی اپنی ڈریس ہوتی ہے، پہلے وہ ڈریس پہناتے ہیں، اس ڈریس پہنانے کے بعد ہم کو اندر انٹر کرتے ہیں، اندر جانے کے لیے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دواخانے کا اصول ہے، ہمارے دواخانے کا رول ہے، ہمارے ہاسپٹل کا نظام ہے، آپ کو یہ کپڑے پہن کر اندر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو لوگ اللہ سے عشق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ تاکید کی کہ دیکھو آ تو رہے ہو، لیکن وہ جو سوٹ بوٹ ہے، سوٹ بھی اتار دو، بوٹ بھی اتار دو، جو تمہارا جتنا بھی ڈیکوریشن ہے سب پورا ڈیکوریشن ختم کر کے آؤ، تمہارا جتنا بھی یہ میک اپ تم نے کیا ہوا ہے کہ بال ایسے ہیں، کپڑے ایسے ہیں، لباس ایسے ہیں، اور جوتے یہ کوالٹی کی ہیں، اور تم نے شرٹ یہ کوالٹی کے پہن رکھی ہے، کرتا فلا کمپنی کا پہن رکھا ہے، یہ سب ہٹاؤ ان سب کو۔ ہمارے پاس آ رہے ہو تو جو ٹریڈ مارک ہم نے دے رکھا ہے، دو چادریں کفن کی چادر کی طرح سفید لباس میں، کون کون آئے گا اس میں؟ ایسا لباس کون پہنے گا؟ کہا سارے پہنیں گے۔ اگر میں اپنے دیش کا وزیر اعظم ہوں تو بھی وہی کپڑے میں آئے گا، میں فقیر ہوں، میں کھانا بنانے کے لیے جا رہا ہوں تو بھی وہی کپڑے پہنے گا، میں تو جو حاجی لوگ جا رہے ہیں ٹور میں ان کے برتن صاف کروں گا تو بھی وہی کپڑے پہنے گا، میں تو ٹور آپریٹر ہوں، مالک ہوں، کروڑوں کا بزنس میرا ہے تو بھی وہی کپڑے پہنے گا۔ سارے ایک لائن میں کھڑا کرو، پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ تم سب، تمہارے درمیان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، اور کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی جو اونچ نیچ تھی، آج میں نے حج کا جو آپ نے خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی جو اونچ نیچ تھی اس کو میں نے اپنے قدموں کے تلے رون دیا ہے۔ آج کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، لا فضل لعربی علی
अजमी, अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, काले को गोरे पर फजीलत नहीं, गोरे को काले पर फजीलत नहीं, मालदार को गरीब पर फजीलत नहीं, गरीब को मालदार पर फजीलत नहीं, बड़े खानदान वाले को छोटे खानदान वाले पर फजीलत नहीं, किसी को कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह की नजर में तुम सब के सब यकसा हो, एक जैसे हो। इसलिए कि करोड़पति अगर मखलूक है तो ये गरीब भी मखलूक है, टूर ऑपरेटर अगर मखलूक है तो ये जो जूते चप्पल लोगों के उठाने के लिए जा रहा है वो भी मखलूक है, और अगर प्रधानमंत्री देश का वजीर आजम अगर मखलूक है तो उसके मातहत में काम करने वाली रियाया वो भी मखलूक है। सबको एक लाइन में खड़े करो, एक लिबास में आओ, जरा लगना तो चाहिए कि हम तुमसे बड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये इजहार कराना चाहता है, ये एहसास दिलाना चाहता है सबको कि तुम अपने आप में इस चीज का ऐलान करो, अपने दिल से ये कहो कि हम सब छोटे हैं, सबसे बड़ा तू ही है। इसलिए सबको एक कपड़े में बुलाते हैं, और ऐसा नहीं है वहां जाकर पहन लेंगे तो भी चलेगा, नहीं नहीं, उसकी बाउंड्रियां तय की हुई है हमने। इधर से आने वाले कहाँ एहराम बांधेंगे, इराक से आने वाले कहाँ बांधेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया वाले कहाँ से एहराम बांधेंगे, ताइफ से और उस इलाके से, तबूक के इलाके से आने वाले, अमेरिका, लंदन से आने वाले, वो सबके लिए बाउंड्रियां तय कर रखी हैं। ये हमारी हुदूद है, जो कुछ करना है इसके बाहर बाहर, यहाँ आने के बाद तो वही कपड़ा चलेगा जो हमने तय किया हुआ है। फिर जब वहां पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद फिर कैफियत में, फिर जब आदमी पहुंचता है, पहुंचने के बाद में फिर उसको अहकाम दिए गए, उसको उम्रे के अहकाम दिए गए, उसको हज के अहकाम दिए गए, और सारे अहकाम में अल्लाह तबारक व तआला बंदे के इश्क का इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम जो कह रहे थे, बड़ी तमन्ना कर रहे थे कि आपके घर का मेहमान बनना चाहता हूँ, आपके घर की जियारत करना चाहता हूँ, आपके घर की दीदार करना चाहता हूँ, बड़ी तुम्हारी तमन्नाएं थी, अब यहाँ तुम्हारा इम्तिहान होगा। इन्हीं कपड़ों के अंदर चक्कर लगाओ हमारे इर्द गिर्द। एक मजनून, एक आशिक अपने माशूक को पाने के लिए किस तरीके से चक्कर लगाता है और किस तरीके से अंदर अंदर तमन्ना करता है उसकी जियारत हो जाए, उससे मुलाकात हो जाए, उससे दीदार हो जाए। लगाओ चक्कर, तवाफ करवाया जाता है, फिर तवाफ करवाने के बाद फिर कहा कि लगाओ दौड़ सही बैन सफा वल मरवा के जरिए, वहां जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा वहां भी चक्कर लगाओ, और उसके बाद में बड़े बड़े बाल लेकर के आए हो, ये बाल को भी कटाओ, ये बाल भी नहीं चलेंगे, उसको उम्रे के जरिए से, अहकाम हज के जरिए से। और कमाल की बात यह है कि जब हज के अय्याम आ जाते हैं, हज के 5 दिन आ जाते हैं, फिर जो हज करीब आता जाता है, इम्तिहान इश्क का उतना कठिन होते जाता है। इसलिए कि आए हुए मक्का में 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, तवाफ भी हो रहे हैं, जियारत भी हो रही है, उम्रे भी हो रहे हैं, नमाज कहाँ हो रही है? हरम में 1 लाख नमाज का सवाब। कितनी? 1 लाख नमाज का सवाब मिल रहा है। लेकिन इश्क का जब इम्तिहान लिया जाता है तो फिर अपनी मर्जी नहीं देखी जाती, फिर ये देखा जाता है कि बड़ों का ऑर्डर क्या है, बड़े क्या कह रहे हैं। मुझे बताइए, कोई आज जितने भी लोग हज करके आए हैं, कि अगर किसी हाजी को ये कहा जाए कि तुम्हें हरम में नहीं रहना है, तुम्हें जंगल में जाकर के रहना है, कोई जाना पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा। इंसान की फितरत है, उसकी तबीयत हमेशा अच्छे को पसंद करती है, ये इंसान का अपना एक मिजाज है। फरमाया गया हज के दिनों में 8 तारीख आ जाए, छोड़ दो मक्का, अब यहाँ नहीं रहना है। वो 5 7 10 15 किलोमीटर दूरी पर मीना की वादियों में जहाँ खेमे लगे हुए हैं, वहां जाओ, एक एक खेमे में 10 10 15 15 20 20 जो भी तुम्हारा शेड्यूल है वहां जाकर के रहो, नमाजें भी वहीं पढ़ो, यहाँ नहीं आना है। और फिर उसके बाद में वहां मीना में काम क्या होता है हाजी का? हाजी का काम मीना में 5 नमाजें पढ़ना और जितनी जिक्र अज़कार हो सके, दुआ हो सके, तिलावत हो सके, वो तिलावत करना, ये हाजी का काम है। फिर उसके बाद दिल नहीं चाहता है कि 1 लाख नमाजों का सवाब छोड़ करके यहाँ आए, लेकिन वहां होशियारी नहीं चलेगी। अगर कोई साहब अक्लमंदी करने की कोशिश करे कि वो 1 लाख का सवाब छोड़ करके मैं यहाँ जंगल में क्या करूंगा,
میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں بھی مکہ چھوڑ کر, میں تو مکہ میں ہی رہوں گا. بتائیے اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ اتباع اس کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. اس کی ایک مثال, اس کو ہم مثال سے سمجھیں, جیسے اگر کوئی آدمی کچھ زیادہ ہی عقل مند ہوتا ہے اور ہر بات میں اپنی عقل چلاتا ہے, تو جو اس کا مالک ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے, تو کیا کہتا ہے اس کو کہ وہ زیادہ شانہ بن رہا ہے. کیا بولتے ہیں؟ 1.5 شانہ بن رہا ہے, ہم سے زیادہ سمجھدار ہو گیا, تو ہم کو سے چلائے گا, ہم کو سکھائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے اعتبار سے, ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے, لیکن یہ بتلایا کہ دین تمہاری عقل سے نہیں چلے گا, عشق کا امتحان ہمارے حکم کے مطابق ہوگا. تمہاری عقل قبول کرے یا نہ کرے, اگر حج کرنا ہے تو پھر یہ کام جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرو. پھر فرمایا کہ بس آج پھر نکل جاؤ یہاں سے, 9 تاریخ ہو جائے, جاؤ عرفات کے میدان میں, اور وہاں جا کر کے جو ہماری رحمتیں وہاں اتر رہی ہیں, وہاں جو ہم اپنی برکتوں کا نزول کر رہے ہیں, لوٹو اس کو. کتنی لوٹ سکتے ہو, مانگو ہم سے, کیا مانگ سکتے ہو, کتنا مانگ سکتے ہو, کتنی دیر تک مانگ سکتے ہو, ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرو. ہم آج جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے الحج عرفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ کا نام ہے, یعنی حج کا رکن اعظم عرفات میں جانا یہ ایک ایسا رکن ہے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے, کہ کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ اس کے چھوٹنے کی شکل میں حج ہو جائے. دوسرے ارکان میں تو چھوٹے دم سے کام چل سکتا ہے, بکرا بکری سے کام چل سکتا ہے, نہیں تو اونٹ سے بھی, بعض احکام میں اونٹ سے بھی کام چل سکتا ہے, لیکن اگر عرفات کے میدان میں حاجی نہیں گیا تو فرمایا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, کوئی بدل نہیں ہے. یہ تو ٹوٹل لاس والا معاملہ ہے, ریپیئرنگ سسٹم ہی نہیں ہے اس میں. اب تو آپ کو نیا ہی کمپنی سے نیا ہی خریدنا پڑے گا, یعنی اس کے بدلے میں ایک حج اور اس کی قضا ہی کرنا پڑے گی. اور وہ کب ہوگا؟ وہ اگلے سال ہوگا, کیونکہ اس کا بھی وقت متعین ہے, اس کا بھی وقت متعین ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک بس وہ فوت ہو گیا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو حاجی کو عرفات میں لے جایا جاتا ہے, اور عرفات میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک میدان ہے, وہ جنگل ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی تجلیات اس پر ظاہر کرتا ہے, اپنی خصوصی رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اس وقت میں عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زائد لوگ تھے, 1,20,000 یا 24,000 جو بھی مختلف روایتیں ہیں. اس وقت بھی عرفات کا میدان پورا بھرا ہوا تھا, یعنی اس وقت کے جو لوگ حج کا اپنے حج کا منظر بیان کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حج عرفات کا میدان پورا بھرا ہوا تھا. آج کی تاریخ میں 50 لاکھ 45 لاکھ 40 لاکھ جو بھی عدد ہو, اتنے لوگ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں. اور یہ پکا ہے, یہ طے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی وقت میں پہنچتے ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ صبح پہنچیں گے, کچھ شام کو پہنچیں گے, کچھ مغرب کے بعد پہنچیں گے, نہیں, سارے کے سارے ایک ساتھ پہنچیں گے. علماء نے لکھا ہے عرفات کے میدان کی مثال ماں کے پیٹ کی طرح ہے, کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ جاتا ہے تو بچہ جوں بڑھتا جاتا ہے, ماں کا پیٹ ویسے ہی اس کے لیے کشادہ ہوتے جاتا ہے. حاجیوں کی تعداد جب تک کہ بڑھتی جائے گی, عرفات کا میدان بھی ویسے ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ فرض کر لیا جائے کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائے, پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ 640-45 کروڑ لوگ جو دنیا میں ہیں, سارے کے سارے ایمان قبول کر کے ایک ساتھ پورے کے پورے لوگ وہاں عرفات کے میدان میں جمع ہو جائیں گے, تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعت اور کشادگی دے رکھی ہے کہ ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے عرفات کے میدان میں جگہ نہیں ملی, وہ سب کو سما جائے گا,
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول ہی اس پر اس طرح کیا ہے۔ اسی لیے جب حاجی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور جب وہاں جا کر کے دعائیں کرتا ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ تو یہ ٹھان کر کے جاتا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے اپنے عشق کی تمام حدیں آپ پار کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج اپنا اگلا پچھلا پورا حساب کلیئر کر دیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ آج سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو، پچھلی فائل جو بھی ہیں پوری کی پوری ڈیلیٹ کر دی جائے، پوری کی پوری ختم کر دی جائے اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اسی لیے جب حاجی لوگ حج کے لیے جائے تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے دعاؤں کی درخواست کرے اور ان سے کہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور حاجی لوگوں کا کام ہے کہ جن بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اب ہر آدمی کو تو نام لے کر دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ حاجی کس کے لیے دعا کرے گا؟ سب نے کہا ہے، بہت سارے لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا نام لے کر کے دعا کرنا، تو اگر یاد آ جائے تو ٹھیک ہے اور نہیں تو یہ دعا کرے، اے اللہ جتنے لوگوں نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جتنے لوگ بھی مجھ سے دعاؤں کی توقع رکھ سکتے تھے یا رکھ سکتے ہیں یا جو مجھے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے ہیں، ان سب کے احوال کو ہمارے بیان کرنے سے پہلے ہی تو جانتا ہے، ان سب کے جائز کاموں کو، ان سب کے جائز مقاصدوں کو تو پورا فرما، ان کے لیے دعائیں کرے، اس لیے کہ وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر عام و خاص پر، ہر ایک بندے پر جو وہاں پہنچا ہوا ہے، مرد ہو یا عورت، سب کو اپنی چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، سب کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب عرفات سے فارغ ہوتے ہیں وہ کہا ان کو مزدلفہ لے جاؤ۔ عرفات میں تو پھر بھی خیمے ہوتے ہیں، مینا میں تو پھر بھی خیمے ہوتے ہیں، لیکن مزدلفہ میں خیمے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہاں تو کھلا میدان ہوتا ہے، رات میں وہاں پہنچنا ہے، وہاں قیام کرنا ہے، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہیں پڑھنا ہے، چاہے 2 بجے رات کو پہنچے، چاہے 3 بجے رات کو وہاں پہنچے، راستے میں بھی نہیں پڑھنا ہے، عرفات میں بھی نہیں پڑھنا ہے، وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ سب حکمتیں، یہ ساری باتیں جو بظاہر ہمیں اپنی عقل کے خلاف نظر آتی ہیں، پھر اس کے بعد میں جمرات کی رمی کرنا اور اس کے طواف زیارت کرنا اور کنکریاں مارنا، حلق کرانا، قربانیاں کرنا اور پھر روزانہ 3 دن تک مسلسل شیطان کو کنکریاں مارنا، جمرات کی رمی کرنا، یہ جتنے بھی مناظر ہیں یہ در حقیقت اس بندے کے عشق کا امتحان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا سچا عاشق کہہ کر کے، اپنے آپ کو اللہ کا سچا عاشق کہہ کر کے یہاں آیا ہے، یہاں حاضر ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ اس کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی ہے کہ اس کے وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے عشق میں یہاں آیا ہوں، تجھے حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، تجھے پانے کے لیے یہاں آیا ہوں، تو آیا بعد والی زندگی اور پہلی والی زندگی میں کوئی ڈفرینس اور کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اگر آ گیا سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مل گئے ہیں، اس کو حاصل ہو گئے ہیں، وہ ساری برکتیں جو لینے کے لیے گیا تھا وہ اس نے حاصل کر لی۔ اسی لیے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا حج کرے من حج ولم يرفث ولم يفسق، حج کرے لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، کوئی فحش گوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہے، احکام کے مطابق کر رہا ہے، وہ وہاں سے جب آئے گا تو اپنے تمام گناہوں سے پاک صاف شفاف ہو کر کے آئے گا، جیسا کہ ماں کے پیٹ سے جب نکلا تھا تمام گناہوں سے بری تھا، آج بھی یہ تمام گناہوں سے بری ہیں۔ اور حج در حقیقت دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں جا پا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی حج ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے، ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے اندر تمنائیں پیدا کرے، اپنے اندر امنگیں پیدا کرے، اس لیے کہ حج اگرچہ واجب پیسوں سے ہوتا ہے، حج اگرچہ واجب پیسوں سے ہوتا ہے، فرض پیسوں سے ہوتا ہے کہ جس کے پاس وسعت ہو اسی پر حج فرض ہوگا، جو جا سکتا ہو اسی پر حج فرض ہوگا، لیکن
ضروری نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہی جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے ایسے بندوں کو بھی ان کے اندرونی طلب کی بنیاد پر، ان کے عشق کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو بھی اللہ بلاتا ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنے خود کے ذاتی مکان بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں گھروں میں اوپر چھت بھی ڈلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، پترے ڈلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے جب بلا لیا تو حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور حج سے فارغ ہو کے آ بھی جاتے ہیں. ہر بندے کو اس کی تمنا اور اس کی تڑپ اپنے دل میں رہنا چاہیے. ابھی حاجیوں کے قافلے کی روانگی کا بس ان قریب ان کی تاریخیں بھی آ چکی ہوگی اور وہ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا اور بڑا عمدہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اور اس کے عشق کا اظہار کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں میرے بھائیوں ہمارا کام ہے حاجیوں سے دعاؤں کی درخواست کریں اور ان کا اعزاز و اکرام کریں اور ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں. یعنی ان کو یہ تصور کریں کہ یہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے، یہ اللہ کے گھر پر حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے. ان سے اپنی دعاؤں کی درخواست کریں. اور حاجی لوگوں کا بھی کام ہے کہ اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ جانے والے ہیں ساروں کے حج کو قبول فرمائیں اور ان کے حج کی برکت سے جو لوگ ایسے ہیں جو حرمین کی زیارت نہیں کر پائیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک بندے مومن کے دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جانے والے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے اور ان کی حج کی برکت سے پورے معاشرے اور پورے ماحول اور پورے گاؤں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا فرمائے، ان کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کی تمام برائیوں کا خاتمہ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.